انسان کے لیے رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان کی طرف دیکھنا ہمیشہ سے فیسینیٹنگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جھانک رہا ہو۔ یہ منظر اس کے ذہن میں انگنت سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور خلا سے متعلق ایسے سوالات جن کے جوابات ابھی تک نامعلوم ہیں۔ یہ کائنات کیسے بنی؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو اتنی ترتیب سے چلنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کوئی زمین ہے؟ کیا ہمارے علاوہ بھی ہمارے ہی جیسی کوئی مخلوق ہے کائنات میں؟ ہمارے سامنے سائنسدانوں کی سینکڑوں سالوں کی تحقیق ہے۔ کچھ سوالات کے جوابات ہمیں معلوم ہیں، مگر بہت سے راز ابھی راز ہی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہی ہے جو سب جانتا ہے۔ سائنسدانوں کی اکثریت ان عقائد کو نہیں مانتی، مگر کبھی کبھی ان کے مشاہدات میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جن کے وجود کے بارے میں وہ خود یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس قدر مشقت، علم اور ترقی کے باوجود کچھ چیزوں سے لا علم رہنا ہی اصل میں ایک ایسی طاقت کے ہونے کی دلیل ہے جو سب سے برتر اور سب سے پوشیدہ ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے کائنات میں کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جن کے وجود کا تو انہیں یقین ہو گیا، مگر ان کے موجود ہونے کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ بھی انہیں معلوم نہیں، کیونکہ ان مشاہدات کو صرف ثابت کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک ایسا مادہ اور ایک ایسی توانائی جس پر اس پوری کائنات کا انحصار ہے، مگر ایک طاقتور سے طاقتور ٹیلیسکوپ بھی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک نہ نظر آنے والی طاقت جو پورے کائنات کو چلا رہی ہے، مگر انسانی آنکھ یا کوئی بھی مشین اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نئی دریافت کیا ہے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ سائنس کے مطابق کائنات 3 اقسام کے مادوں یعنی میٹرز پر مشتمل ہے: ریگولر میٹر، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی۔ ریگولر میٹر یہ ان ایٹمز پر مشتمل ہے جو مل کر ایسے میٹرز کو تخلیق کرتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ، ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان، چرند، پرند، تمام مخلوقات، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ سب ریگولر میٹر میں شامل ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ کل کائنات کا صرف 4.6% حصہ ہیں۔ باقی 95.4% حصہ وہ ہے جو انویزیبل ہے، یعنی جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ڈارک میٹر سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق ستارے، سیارے اور کہکشائیں جس رفتار سے حرکت میں ہیں اور جس کشش کے مرہون منت ہیں، وہ اس رفتار اور کشش سے بہت زیادہ ہے جو ان کے اسٹڈی کرنے اور میتھمیٹیکل پروفڈ حقائق سے انہیں معلوم ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ان آبجیکٹس اور انرجیز کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جس نے اس پورے نظام کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تمام گیلیکسیز یعنی کہکشائیں اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہیں، مگر ان کے گھومنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ اب سے کئی ہزار سال پہلے ہی بکھر چکی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی طاقت اور ایسا مادہ ہے
جو ان گیلیکسیز میں موجود ستاروں اور سیاروں کو ایک ترتیب سے کسی قوت کی مدد سے آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، مگر یہ ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ ایک ایسا مادہ اور توانائی ہے جسے کائنات میں موجود روشنی بھی چھو نہیں سکتی، اور اس کا روشنی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہماری آنکھ یہ دنیا کی طاقتور سے طاقتور ترین دوربین بھی اسے دیکھ نہیں سکتی۔ سائنسدان اسے ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ مادہ نہ تو روشنی کو منعکس کرتا ہے نہ جذب کرتا ہے۔ یہ کل کائنات کا تقریباً 27% ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ڈارک میٹر در حقیقت میٹر ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے اس کا وجود ملٹی ورس سے تعلق رکھتا ہو۔ ملٹی ورس بھی ایک آئیڈیا یا تھیوری ہے جس کے مطابق اس کائنات کے ایک یا ایک سے زیادہ عکس ہیں جو اس کائنات کے شانہ بشانہ یعنی پیرالل موجود ہیں۔ مطلب اس کائنات جیسی اور بھی کائناتیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ یہیں موجود ہیں۔ سادہ طریقے سے سمجھنا ہو تو مشہور زمانہ ہالی ووڈ مووی دی میٹرکس اس کی عمدہ مثال ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈارک میٹر کی مقدار ہماری کائنات میں موجود نارمل میٹر سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ ڈارک انرجی۔ سائنسدانوں کی گزشتہ تھیوری یہ تھی کہ بگ بینگ کے بعد کائنات پھیلتی جا رہی ہے، یعنی گیلیکسیز، ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلاؤ کی اس رفتار میں کمی آتی جا رہی ہے۔ مگر ناسا کی دوربین ہبل سے حاصل کردہ تصاویر کے انتہائی باریک بینی سے جائزے کے بعد معلوم پڑا کہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس پھیلاؤ کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، مطلب کہ کہکشاؤں کی آپس کی کشش کے مخالف کوئی اور قوت برسر پیکار ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کو مسلسل بڑھا رہی ہے۔ ہم کسی ایسی قوت کو نہیں جانتے جو اس پھیلاؤ یا اس کی رفتار کو کم کر سکے یا روک سکے۔ سائنسدانوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خلا میں شاید اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اس پھیلاؤ کو اپنے اندر سمائے رکھے، اور شاید اس پھیلاؤ کی بدولت ایک وقت ایسا آئے کہ خلا ہی پھٹ جائے اور پھٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ انرجی جو کائنات کے پھیلاؤ کو بڑھاتی جا رہی ہے، اسے سائنسدانوں نے ڈارک انرجی کا نام دیا ہے، مگر نہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس کی مقدار کل کائنات کا 68% ہے۔ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا وجود سائنسدانوں کے لیے اب تک ایک ایسا معمہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی آنکھ اور کسی بھی مشین کی مدد سے انہیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو ان کے بارے میں کیسا جانا جائے کہ یہ کیسے وجود میں آئیں اور کیسے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ جب اس قدر ترقی، علم اور مشاہدہ کی قوت کے باوجود آپ بے بس ہو جائیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی تو ایسی طاقت ہے جو تمام نوع انسانی سے زیادہ طاقتور ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جو ایک ذرے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتی۔ یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان علمی اور سائنسی طور پر جتنی بھی ترقی کرے، وہ اس کائنات اور اس کے بنانے والے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور وہی ذات قادر مطلق ہے، وہی خالق اعلیٰ ہے، وہی پروردگار ہے۔